بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسنین نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نور مقدم کیس میں گزشتہ روز ایک اہم پیش رفت سامنے آئی، جس میں جو تھراپی ویکس کے 6 ملزمان تھے ان کو عدالت کی جانب سے بری کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ یہ جو 6 ملزمان ہیں ان کی ضمانت کے بعد اس کیس میں جو مرکزی ملزم ہے اور جو اس کے والدین ہیں ان پر اس کیس کا ان کی ضمانت کا کیا اثر پڑے گا، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب، سینئر ترین لائر ہیں اور نور مقدم کے وکیل ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو 6 ملزمان ہیں تھراپی ورکس کے، ان کی جو ضمانت ہے وہ کیسے عمل میں لائی گئی سر؟ دیکھیے، بات سنیں کہ ایک تو آپ کو میں وضاحت کرتا چلوں کہ ان کو ضمانت پر رہائی کا حکم ملا ہے، بری نہیں ہوئے۔ بری جو جی ہوتے ہیں وہ تو ٹرائل کورٹ کرتی ہے، جب اس مقدمہ جو ہے کسی عدالت میں جائے گا اور اس میں اس کی سماعت ہونے کے بعد اگر کسی کو بری کیا جائے تو اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے، ان کو صرف ضمانت پہ رہا کیا گیا۔ ان پہ الزامات ابھی بھی ہیں جو کہ ٹرائل کورٹ میں ان کا جو ہے اسی طرح ٹرائل ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی ضمانت کیوں ہوئی ہے، اس کے لیے بھی بہت ساری لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کسی بھی ملزم کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی گرفتاری کے بعد عدالت سے رجوع کر سکتا ہے کہ اس کو ضمانت دی جائے۔ اس میں جو وجوہات وہاں پہ جو دی گئیں معزز عدالت نے، ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے، تو ان سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، ہم ان سے اس کے خلاف ہمارے پاس ریمیڈی بھی موجود ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی ایک آپشن ہے کہ ہم اس کو آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں۔ تو اس کے بارے میں ابھی ہم سوچ بچار کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اس کا کیس کے میرٹس کے اوپر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں زیادہ جو ضروری یہ ہے کہ ہم نے فوکس کرنا ہے مین ملزم کے اوپر۔ یہ جو تھراپی ورکس والے تھے، ان کا ضرور ایک کردار ہے جو کہ فوجداری جو ہے اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے اور ان پہ دفعات بھی ہیں، لیکن ان پہ جو ایٹ لیسٹ قتل کی دفعہ تو ان پہ نہیں ہے۔ وہ تو جو اصل جو قتل عمد کی دفعہ لگی ہوئی ہے وہ تو مین ملزم مرکزی ظاہر ملزم، جعفر پہ ہے۔ جی تو ان کا جو بھی رول ہے جو چالان میں آئے گا، وہ ان کو بھی فیئر ٹرائل کا موقع ملے گا، لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی، اور پولیس نے بھی جو انویسٹیگیشن کی ہے وہ ابھی بھی اس مقدمے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا جو عمل ہے وہ بالکل یہ جو کولیکٹیولی جو ایک بڑا جرم ہوا ہے اس میں ان کا اپنا ایک حصہ ہے، اور جس چیز کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے، اس کو اس کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ سر، آنے والے دنوں میں کیا آپ اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، اس میں ہم ابھی سوچ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو چیلنج نہ بھی کریں تو ہمیں کوئی ایسا ان کو کیس کی انویسٹیگیشن میں یا اس کے ٹرائل میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ یہی ہوگا کہ اگر وہ زیر حراست ہیں تو وہ جیل سے آ کے ٹرائل بھگتیں گے، اگر وہ ضمانت میں ہیں پھر بھی انہوں نے ٹرائل بھگتنا ہے، تو وہ ٹرائل سے تو کم از کم نہیں بچ سکتے۔ ظاہر جعفر کے والدین نے سر اس سے پہلے ایک دفعہ درخواست ضمانت دائر کی تھی، تو وہ جو عدالت ہے اس نے اس کو مسترد کر دیا جی، تھا۔ تو ان کی جو درخواست ہے، ان کی ضمانت کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ظاہر جعفر کے جو والدین ہیں ان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے اس دیکھیں، ان کیس کا میں؟ یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلے جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ان کی ضمانتیں خارج کی تھیں، ان کی درخواستیں، اس کو انہوں نے ابھی تک ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا تھا۔ تو اس فیصلے کے بعد بالکل وہ اس کا ایڈوانٹیج اٹھانے کی ضرور کوشش کریں گے، بجائے ہائی کورٹ جانے کے وہ ایک فریش گراؤنڈ کے طور پر ایک نئی وجہ جو کہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر فریش گراؤنڈ آ جائے تو آپ اسی عدالت سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، تو اس کا ایڈوانٹیج تو لازمی لیں گے۔ تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ان کی ضمانت خارج کی تھی پہلے، وہ ایک اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے۔ تو جب یہ اس میں تو تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ انکنسسٹنسی آ جاتی ہے۔ اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن معزز ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے کل اس کیس کا فیصلہ کیا، وہ اس فیصلے سے اجتناب کرتے، اس کی سماعت نہ کرتے، اور چونکہ دوسرے جج صاحب ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں، کچھ دنوں کے لیے چھٹیوں پہ ہیں، تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ یہ انہی جج صاحب کو جو ہے یہ ان کے پاس بھیج دیتے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں۔ تو یہ بھی ایک قانونی سکم ہے بہت بڑا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہت سارے فیصلے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مقدمے میں جب ایک سے زیادہ ملزمان ہوں اور وہ ان کی کوئی ایک معزز جج نے ضمانت خارج کی ہو یا منظور کی ہو، تو مزید جتنے لوگ شریک ملزمان
جب ضمانت کے لیے رجوع کریں گے تو اسی عدالت سے کریں گے. جی تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہاں سے انحراف تو سامنے ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ ظاہر جعفر کے والدین بھی اگر وہ اس کا ایڈوانٹیج اٹھانے کی کوشش کریں تو پھر کوشچن یہ اٹھے گا کہ وہ ان دونوں میں سے کس جج صاحب کے پاس ان کی ضمانت لگنی چاہیے. اصولی طور پہ تو انہی کے پاس لگنی چاہیے جنہوں نے خارج کی تھی. صحیح. سر شوکت مقدم صاحب ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا، ان کی بیٹی کو انصاف ملے گا اس دیکھیے کیس بات میں؟ یہ ہے کہ وہ تو چونکہ ان کے متوفیہ کے والد ہیں اور وہ تو ان کی فیملی اور ان کے سارے جو اہل و عیال ہیں وہ تو بڑے سخت اس پہ شوق پہ ہیں. تو ان کی تو یقیناً یہ خواہش ہے. اب وہ تو اپنے طور پہ جو ہے کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ پولیس کو پرسویٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اچھا وہ بنائے، کیونکہ وہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں. تو اس لیے ان کی زیادہ خواہشات جو ہیں وہ ان کو تبھی فلفل کیا جا سکتا ہے کہ وہ قانون کے فولڈ میں ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے کہ وہ بہت سخت تشویش میں ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو انصاف ملے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی تک پولیس تفتیش عمل میں لے کے آئی ہے اور ایک چلان اسی تفتیش کے نتیجے میں جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مین ملزم ہے اس کو بھی اور اس میں جتنے سہولت کار ہیں ان کو بھی اپنے اپنے حصے کی سزا ملے گی. آپ کیا دیکھتے ہیں سر کہ آنے والے دنوں میں اس کیس میں کہ ظاہر جعفر جو ہے جو مرکزی ملزم ہے، جیسا اس نے درندوں والا کردار ادا کیا، جس طرح اس نے قتل کیا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک اپنی انجام کو پہنچے گا؟ دیکھیے اس پہ ہم کوئی سچ کوئی ایک ٹائم فریم نہیں دے سکتے، کیونکہ ویسے فوجداری مقدمات جو ہیں وہ کافی ٹائم بھی لے لیتے ہیں. لیکن اس میں چونکہ پولیس ایک چلان جلد پیش کر دے گی اور اگر استغاثہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کو پراپرلی اگر فالو کرے اور اس میں ڈیلے نہ ہونے دے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 ماہ میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. صحیح. سر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جو اس طرح کے جو ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں، اب وہ ان میں جتنے ٹھوس شواہد موجود ہوتے ہیں وہ اتنے ہی ڈیلے ہوتے ہیں؟ یہ عدالتی نظام آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے عدالتی نظام تو ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری اس پہ تو ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اس میں ججز کی تعداد کی کمی بھی ہے، جتنے جرائم ہوتے ہیں، جتنے تنازعات پیدا ہوتے ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں اس کے مقابلے میں عدالتیں نہیں ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہیں یا چاہے ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ کے ججز ہیں. تو وہ تو ایک مسئلہ ہے، اس پہ تو بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے. وہ تو آپ کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کیٹر کرے. تو ویسے تو نارملی ہر کیس میں آپ کو بتاؤں کہ جس کا بھی کوئی مرڈر ہوا ہوتا ہے اس کے لیے وہ امپورٹنٹ کیس ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مرڈر ہوئے ہیں ان سب کا فیصلہ جو ہے وہ جلد ہونا چاہیے، کوئی ایکسیپشن کریٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ یہ ایک بہت ہی گروسم مرڈر ہے، بہت بے ایمانہ قتل ہے، تو اس کا اگر فیصلہ جلدی ہو جائے اور ملزم کو اور دوسرے شریک ملزمان کو اگر سخت سزا مل جائے تو یہ معاشرے میں ایک کم از کم اچھا پیغام جائے گا کہ ایسے جرائم کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے خصوصی وقت دیا. ناظرین آپ نے شخاوت صاحب کی گفتگو سنی. یہ ابھی بھی بڑے پر امید ہیں اس کیس میں کہ جو مرکزی ملزم ہے اس کو جلد سے جلد سزا ملے گی اور وہ جو اس نے انجام جیسا اس نے عمل کیا اس کو سخت سے سخت سزا ملے گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.